السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعمیر ادب چہرم کا یہ پارٹ نمبر 4 ہے، ہندوستان۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کی سمت بنگال اور پچھم کی سمت گجرات اور اتر کی طرف کشمیر اور دکن کے رخ پر کنیا کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے کنیا کماری تک 1950 میل ہے اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اس بات کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے بھی تو ان کی کوئی مستقل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر زندگی بسر ہوتی تھی۔ پتھر کے اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھی اور ان میں کچھ لوگ سوجھ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسرے دھاتوں کے اوزار سامان بنانے لگے اور کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نکوبار یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چنانچہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ نقشہ قدیم ہندوستان۔ پھر کچھ عرصہ بعد شمال اور مغرب کے راستے سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں دراوڑ بتایا گیا ہے۔ دراوڑ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے سامان اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم ہنر کے وجہ سے انہی لوگوں کا یہ راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو آرین بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے سیہون کے آس پاس اور کوہ کاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھے۔ غلہ افراد سے پیدا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں لوگ اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ پنجاب کے سرسبز و شاداب میدانوں میں آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے کنارے کے دوآبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں دراوڑوں کا زور اور انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو دراوڑوں
دراوڑوں سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی، اس لیے دراوڑ لڑائی میں شکست کھا گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جن دراوڑوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہاں رہ گئے، باقی غیرت مند دراوڑ آریوں کے پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقہ میں چلے گئے اور وہاں بدوباش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قوم سنتھال، بھیل، گون وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہے، وہ اسی دراوڑ قوم کی اولاد ہے۔ شمال ہندوستان میں جو دراوڑ آریوں کے غلام میں رہ گئے تھے، ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچا ذات قرار دے رکھا تھا، اسی لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، یوجی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئے اور انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئی۔ موجودہ زمانہ کے ہندو لوگ انہی کے نسل سے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ تو آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔